بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں، جو کہ بہت بہادر صحابہ تھے، جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری، جنہیں سیف اللہ کا لقب ملا، یعنی اللہ کی تلوار۔ تو چلیے آج ہم حضرت خالد بن ولید کے بارے میں جانتے ہیں۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید کے والد کا نام ولید تھا اور آپ کی والدہ کا نام لباب الصغرا بنت الحارث تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کے 6 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ دوستو، چلیے یہ جانتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیسے قبول کیا۔ ابن سعد اور بہقی رحمۃ اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی اور میری ہدایت کی بابرکت گھڑی آ پہنچی۔ میں نے سوچا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر محاذ پر برسر پیکار رہا، مگر ہر دفعہ شکست و ہزیمت سے دو چار ہوا۔ میرے دل میں رہ کر خیال آتا تھا کہ میری ساری دوڑ دھوپ بے فائدہ اور لا یعنی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب غالب آ جائیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تشریف لائے تو میں بھی مشرکوں کے گھوڑ سوار دستے کی قیادت کرتے ہوئے روانہ ہوا۔ مقام عصفان پر ہماری ملاقات ہوئی۔ میں خم ڈھونگ کر مقابلے کے لیے اتر آیا۔ ہمارے عین سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ جب وہ مصروف نماز تھے تو ہم نے چاہا کہ ان پر حملہ کر دے، مگر ہم ایسا کرنے سے باز رہے، شاید اسی میں بھلائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لشکر کے صلح ہوئے اور قریش نے اس صلح کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وارث کر دیا تو میرے دل میں اندیشہ ہائے گناہ گو پیدا ہوئے۔ میں نے سوچا اب کیا کرنا چاہیے، نجاشی کے پاس چلا جاؤں، وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر چکا ہے اور ان کے صحابہ وہاں امن و سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا کے لیے تشریف لے آئے۔ مجھے آپ کی آمد کا علم ہوا تو چھپ گیا اور جب آپ مکہ میں داخل ہوئے اس وقت میں وہاں نہ تھا۔ میرا بھائی ولید بن ولید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ بہقی اور ابو نعیم رحمہم اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے تو آخری رکعت میں یہ دعا فرماتے، ولید بن ولید کو نجات عطا فرما، اس نے مجھے تلاش کیا مگر میں کہیں نہ ملا۔ پھر اس نے میرے نام ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد۔ مجھے اس سے عجیب تر بات کہیں نظر نہ آئی کہ تم جیسا دانا اور عقل مند شخص اسلام سے گریز پا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و فکر کی بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے، اسلام کی صداقت سے کون نادان پہلوت ہی کرے گا۔ تیرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا اور پوچھا خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اسے آپ کی بارگاہ میں لے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سازی شعور آدمی اسلام کے حقانیت سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ تنہا اپنی جنگجو یا ناصلاحیت کو مسلمان کے حق میں اور مشرکوں کے خلاف بروئے کار لاتا تو یہ اس کے لیے بہتر تھا اور ہم اسے سب پر فضیلت بخش دیتے۔ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک بنجر سرزمین میں ہوں، پھر وہاں سے کشادہ سر بزر علاقے میں نکل آیا ہوں۔ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو میں نے کہا میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنا خواب بیان کروں گا۔ میرا خواب سن کر انہوں نے فرمایا، اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ تم وہاں سے نکل کر یہاں آئے ہو اور تمہیں قبول اسلام کی توفیق مل گئی ہے اور خواب میں جو تم نے تنگ و تاریک علاقہ دیکھا تھا دراصل کفر و شرک تھا جس میں تم پہلے تھے۔ سحری کے وقت ابھی پوری طرح اجالا نہ ہوا تھا کہ ہم روانہ ہو گئے۔ ہم چلتے رہے، جب ہدا کے مقام پر پہنچے تو عمر بن عاص سے ملاقات ہو گئی۔ وہ بولے تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا تم کس لیے نکلے ہو؟ کہنے لگے پہلے تم بتاؤ۔ ہم نے کہا ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ دین اسلام قبول کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لے۔ انہوں نے کہا میرے آنے کا بھی یہی سبب ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم تینوں ہم سفر بن گئے۔ مدینہ منور پہنچ کر حرا میں سواریاں بٹھائی۔ ہمارے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ میں نے اپنے بہترین کپڑے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتھ
حاضر ہونے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں اپنے بھائی سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا جلدی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری آمد کا پتہ چل گیا ہے، آپ بہت خوش ہیں اور تمہارا انتظار فرما رہے ہیں۔ ہم تیز تیز چلنے لگے۔ جو ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آپ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور دیگر تک مسکراتے رہے۔ میں آپ کے پاس جا کھڑا ہوا اور السلام علیکم یا نبی اللہ کہا۔ آپ نے خندہ پیشانی سے میرے سلام کا جواب عطا فرمایا۔ میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے کچھ عرصہ بعد ہی غزوہ موتا پیش آیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا اور حفظ ما تقدم کے طور پر فرمایا اگر زید شہید ہو تو جعفر سپہ سالار ہوں گے اور اگر جعفر شہید ہو تو عبداللہ ابن رواحہ سپہ سالار ہوں گے اور ان کی شہادت کے بعد فوج جسے مناسب سمجھے سپہ سالار بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دیکھو جنگ شروع ہوئی، اب میرا زید شہید ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد فرمایا اب میرا جعفر شہید ہو گیا۔ یہ بیان فرماتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کا سیلاب تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح نے دشمنان اسلام آنکھیں کھول دی جو اپنی کثرت کے بل بوتے پر سمع اسلام کو گل کر دینا چاہتے تھے۔ معتبر روایتوں کے مطابق اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فن حرب و ضرب کے وہ ہر جوہر دکھائے کہ دشمن عش عش کر اٹھے۔ اس جنگ میں آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح یاب ہو کر موتا سے واپس مدینہ پاک پہنچے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھوں دیکھا حال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تو آپ نے تصدیق کی کہ واقعی ایسا ہی ہوا تھا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ تو دوستو اس طرح حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا اور انہیں سیف اللہ کا لقب ملا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ تو ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔